تو ان کو آپ نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے؟ کس قانون اور کس ضابطے کے تحت یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اور مجھے سن کر اطمینان ہوا کہ کل مدعو کیا ہے، بلایا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ آ کے اپنا موقف پیش کرے۔ میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ عدالت میں معاملہ ہے اور ہم عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں، لیکن یہ واضح کہہ دوں کہ تحریک انصاف ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، تحریک انصاف فسطائیت کا مقابلہ کرے گی، تحریک انصاف جبر کا مقابلہ کرے گی۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ جماعت جو ہے، جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں، تاثر یہ تھا کہ کوئی ممی ڈیڈی پارٹی ہے، کوئی برگر پارٹی ہے، 25 مئی کو ہمارے کارکنوں نے ثابت کر دیا نہیں، ان میں حوصلہ ہے، ان میں ہمت ہے، ان کا نظریہ پختہ ہے، اور وہ اپنے چیئرمین کی کال پر ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ 25 کو بھی کر کے دکھائیں، اور جب عمران خان نے کال دی انشاءاللہ اس کال پر پھر سب میدان میں نکلیں گے اور اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا جی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک جو بات جو ہے یہ بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ جس سو کال چیف منسٹر جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، نہ اس کا الیکشن صحیح، نہ اس کی اوت صحیح، نہ یہ خود صحیح، جس نے سارے کا سارا سہارا جو ہے یہ پولیس اور چیف سیکرٹری کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بچہ جو ہے یہ حکومت میں شامل ہوا، اور اس نے جو زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے، ان کے ٹرائل ہوں گے اور اسمبلی ٹرائل کرے گی۔ اسمبلی میں جو پریولیج ایکٹ ہے ہمارا، اس کے تحت ان کو بلایا جائے گا باری باری، اور موقع کے اوپر 4 ماہ کی سزا ہوگی، اور یہ نوکری جیب میں ڈال کے فارغ ہو کے پھر وہاں سے نکلیں گے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ ہونی ہے جو کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ یہ کس طرح آگے انہوں نے اسمبلی کا تقدس جو ہے پامال کیا، کس طرح انہوں نے آ کے جو ابھی سے یورپین یونین والے رابطہ کر رہے ہیں، ابھی سے کامن ویلتھ والے رابطہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈیٹیل دیں، ہم ڈیٹیل ان کو بھیج بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میڈیا کے سامنے لائیں گے، اور اس کی علیحدہ سزا ہوگی انشاءاللہ ان کو۔ میں ایک جملہ ایڈ کر دوں چوہے صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ نے درست فرمایا۔ عمران خان صاحب نے جو ہمارے سینٹ میں ہمارے معزز ممبران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ سینٹ کے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جو ہمارے سینیٹر محسن عزیز ہیں، جس طرح اسلام آباد کی پولیس کا رویہ تھا وہ ان کو طلب کرے آئی جی اسلام آباد کو، اور ان سے پوچھیں، اور سینٹ کا فورم جو ہے اس کو یہ استحقاق پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہماری ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے سربراہ کو۔ اس طرح میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور وکلاء کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح بس سے وکلاء کو اتار کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا، ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ آج وہ 20 کروڑ روپے کی گرانٹیں منظور کر رہے ہیں۔ آٹا سستا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خریدنے کے لیے اور ان کی جو ہمدردیاں لینے کے لیے وہ قوم کے وسائل جھونک رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں جی ہاں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی مارچ آپ کا ابھی فیز 2 جس کا خان صاحب اعلان کریں گے، پہلے فیز میں کوئی لیک آف پلاننگ، لیک آف کوارڈینیشن تھا؟ کیونکہ جتنے لوگ نکلے وہ تو کھڑے رہے، لیکن اس بڑی تعداد میں نہیں نکلے جیسے کے پی سے نکلے تھے۔ میں عرض کروں میرے بھائی، فرق ہے۔ کے پی کے میں ہماری حکومت تھی اور اس نے ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب نہیں کیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ٹھیک۔ پنجاب میں ہمارے آئینی قانونی حق کو سلب کیا گیا، جگہ جگہ۔ پنجاب کو تو ہر ضلع کو آپ نے کنٹینر کی زد میں لے لیا، ہر جگہ آپ نے 23 مارچ سے کریک ڈاؤن شروع کر کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں۔ میرے ایک ضلع ملتان میں 158 گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک ضلع میں،
اور اگر پورے پنجاب کے 36 ضلعوں کو آپ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکنوں کو. اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی ثناء اللہ صاحب کو میں نے سنا کہ ناکام ہو گیا. اوکے, تو اگر آپ کو اتنا اعتماد تھا اور لوگ نہیں نکلنے کو تیار تو کنٹینر لگانے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں, تو کسی نے نکلنا ہی نہیں ہے تو گرفتار کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری کسی نے سننی نہیں ہے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو؟ اور اگر ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں تو ساری رات شیلنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ ناٹک ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پنجاب تحریک انصاف کو, کارکنوں کو, قیادت کو, جنہوں نے اس جبر کا مقابلہ کیا, اس ہمت سے مقابلہ کیا, اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے کریں گے. جی لوگ ہیں, آپ بتائیے یہ جو اس وقت ارینجمنٹ ہے, یہ ارینجمنٹ دیرپا ہے, یہ الائنس فطری ہے, یہ غیر فطری الائنس ہے. یہ ایک ارینجمنٹ تھا عمران خان کو ہٹانے کا, یہ ڈیلیور کرنے کا نہیں ہے. قوم ڈیلیوری چاہتی ہے, ڈیلیوری میں یہ ناکام ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے, آپ نے ہمارے خلاف لانگ مارچ کیا تھا. بلاول صاحب کراچی سے نکلے تھے, لاہور اسلام آباد آئے تھے مہنگائی کے خلاف. تو جو 30 روپے آپ نے بڑھا دیے, جو بجلی کے ریٹ بڑھانے چلے ہیں, جو آٹا بڑھ گیا ہے, بتائیے جب سے ان 8 ہفتوں میں مہنگائی کم ہوئی ہے, بڑی ہے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, ان کے اندر کوئی ربط نہیں ہے, کوئی کوہیژن نہیں ہے. وزیر اعظم کی طرف دیکھنا کوئی نہیں ہے. پیپل پارٹی دیکھتی ہے آصف زرداری کی طرف, جے یو آئی دیکھتی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف, این کیو ایم دیکھتی ہے خالد مقبول صدیقی کی طرف, جی تو اور نون والے دیکھتے ہیں اسلام آباد اور لندن کی طرف. تو آپ بتائیے, پی ٹی آئی تو عمران خان کو تو ایک لیڈر ہے, ایک لیڈر ہے. اب ایک دیکھیں, سن لیں اس کا یار ایک سیکنڈ سوال کا دیکھیں. آپ سوال کیا جواب حوصلے سے لے لینا. ہم ایمانداری سمجھتے ہیں اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ نئے انتخابات ہیں. یہ حکومت ان انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے, اور پورے ملک کو اس ہجان کی کیفیت میں ڈالنے والی یہ حکومت ہے. لاسٹ کوشچن. شاہ صاحب پوری حکومت جو ہے صرف 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے. تو کیا جو صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بڑا آپ کا سیاسی ویژن ہے تمام لوگوں کا, آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم یا بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے؟ یہ 2 ووٹ ہیں, اس کو نکال باہر کریں اور اس پہ کوئی سیاسی حل ڈھونڈیں. دیکھیے ہمیں ان کا, ہم جانتے ہیں کہ وہ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی حالات پر ان کی نظر ہے. ان کو پاکستان کے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر ادارے کو پاکستان کے مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو. لاہور میں شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا کہ دباؤ ڈالنے اور ہراساں کرنے پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. میں نے ایسا کیا کیا جو مجھ پر مقدمات بنائے گئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر 6 مقدمات درج کیے گئے, لیکن یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج نہیں کیا جا سکتا اور صرف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں؟